خدا کا قرآن کہہ رہا قل متاع الدنیا قلیل، یہ باغ بہار جو تمہیں نظر آ رہے ہے ہی کچھ نہیں. اونچے اونچے پہاڑوں کے دامن میں رہنے والوں، ایک دن ایسا آئے گا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. آج ان کی اونچائیوں کو دیکھ کر تمہیں ڈر لگ رہا ہے، پر اللہ جل شانہ کے جب عذاب کا کوڑا برسا ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے پھائے اڑا کرتے ہیں، رنگ برنگے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اسی لیے فرمایا چھوٹی سی نیکی سمجھ کر نیکی کرنا نہ چھوڑنا، جب بھی موقع ملے چھوٹی کا یا بڑی نیکی کا کرنے میں دیر نہ کرنا. آپ اور میں چھوٹی نیکی کر کے بھول جائیں گے، نیکی آپ کو مجھے نہیں بھولے گی، یہ اس وقت تک آپ کا میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی جب تک جنت کی دہلیز پار نہیں کروا دے گی. گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو کوشش بچنے کی کرنا. اگر گناہ چھوٹا سمجھ کر گناہ کر لیا تو اور میں گناہ کر کے بھول جائیں گے، یہ گناہ مجھے آپ کو نہیں بھولے گا نہ چھوڑے گا، اس وقت تک یہ ساتھ چمٹا رہے گا جب تک جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں نہ پھکوا دے. ایسے ماحول میں اپنی زندگی گزارو، ایسی جگہ بیٹھ کے اپنی زندگی گزارو جاننے کی اور خدا کی رحمت کی باڑ لگ جائے. گھروں کا ماحول آپ کے سامنے ہے، بازاروں کا ماحول آپ کے سامنے ہے، گلیوں کا ماحول آپ کے سامنے ہے، چوراہوں کا ماحول آپ کے سامنے ہے، ہوٹلوں کا ماحول آپ کے سامنے. کہاں بلا جلا ملے گی، کہاں ایمان کو تقویت ملے گی؟ اس خدا کے گھر میں جہاں آپ کا میرا آنے کو دل نہیں کرتا ہے. اتنی دیر کے لیے آئیں گے، یقین جانو اس سے باتیں تو کرنا دور کی بات ہے، فرض بھی پڑھنا مشکل ہو جاتے ہیں. نماز میں موبائل بج رہا ہے، مفتیان اکرام سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اس ٹوٹو کا کیا کریں، لوگ جان نہیں چھوڑتے. انہوں نے فتویٰ دیا احتیاط کی جائے، اگر بالکل ہی ٹوٹو بجنی بند نہ ہو تو پھر ہاتھ کے اشارے سے بند کر دے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ جس بندے کے پاس اتنی فرصت نہیں، اس کے پاس میرے عزیزوں سے دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے وقت کہاں سے ملے گا؟ ہم نے سمجھا مال والا کامیاب ہے، کسی نے سمجھا دکان والا کامیاب ہے، کسی نے زراعت والا کامیاب سمجھا، کسی نے مارکیٹ والا کامیاب سمجھا. اللہ کے قرآن نے سب کو دھوکے کا گھر کہہ دیا. کامیاب آدمی وہ جسے مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، کامیاب آدمی وہ جسے قبر میں جاتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. ارتباط کے غیور مسلمانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے جنازے پڑھتے ہو؟ آپ چہروں کی حالت دیکھ لو، خدا پاک کی قسم انسان کے آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں. کوئی ہسپتال کے اندر مر رہا، کوئی ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں میرا عزیزو چیر پھاڑ کرتے ہوئے موت آ رہی ہے. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، زبان کے نیچے گولی رکھ دی. کون سی؟ زمزم کی یا مدینے کی کھجوروں کی بنی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں کون سے جانور کی چربی سے بنی ہوئی، پتہ نہیں کون سے حرام کیمیکل سے بنی ہوئی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ زبان کے نیچے گولی ایسی جس کے حلال اور حرام کا پتہ کوئی نہیں، بتاؤ مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پہ کیسے آئے گا؟ چلو میرے عزیزو یہ تو مرنے کے وقت کی بات ہے، زندگی گزاری بتاؤ. قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا میاں مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کر کے آیا، ہر آدمی اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے، اسے کمائی کے اڈے کا پتہ کہ مال کہاں سے کما کے لا رہا ہوں. ریڑی والے سے لے کے سونے کا تاجر ہر ایک لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینے پہ لگا ہوا
کہ کسی طریقے سے کوشش کروں, کسی طریقے سے مخلوق کا گلا کاٹوں, بس فائدہ مجھے ہی ملے, کسی کو فائدہ نہ ملے. حالانکہ اس امت کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اس امت کو تو بنائے دوسروں کے فائدے کے لیے تھا. پتہ نہیں کون سے ظالم نے پہ دنیا کی محنت کر دی, دنیا کے مال و متاع کو کامیابی کا ذریعہ بنا دیا. انہوں نے اللہ اس کے رسول کو ایسا بلایا وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, رسول اللہ کی محبت کا تھوڑے سے پیسوں میں ہی سودا کر لیا ہے. یہی وجہ ہے اعتبار کے غیور مسلمانوں, آپ کی اور میری جیب میں پیسہ نظر آتا ہے لیکن سینے میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں ایمان نظر نہیں آتا. پوری دنیا کے اندر مسلمان نظر آتا ہے لیکن مسلمان کے سینے میں اسلام نظر نہیں آتا ہے. کھوکھلے ہو چکے میرے عزیزوں, کھوکھلے ہو چکے. موت کا وقت آیا, وہی اندر سے چیز نکل رہی جو اندر ڈالی تھی. ہائے مال ہائے مال ہائے مال کی آوازیں لگاتا, اوے میرے دکان کون سنبھالے گا, میرا کاروبار کون سنبھالے گا, اور لوگوں میری مارکیٹیں کون سنبھالے گا. کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلا او لوگوں مجھے مبارکباد دو, میں کلمے کی دولت ساتھ لے کے قبر میں جا رہا ہوں. ایمانداری کی بات ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مسلمانی کا لبادہ اوڑھ کے اپنے گھر میں داخل ہوں گے, اسی رات موت آ گئی, گھر سے جنازہ کافر کا نکل رہا ہوگا. اسی لئے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں جب صبح کیا کرو یا شام کیا کرو, فرمایا جتنا ہو سکے کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو, رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد جتنا ہو سکے کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو. یقین جانو فرمایا پتہ نہیں سارے دن کے اندر زبان سے کوئی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا, مال جیب میں رہتا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے. خدا تمہارا بھلا کرے, خدا تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ روزی رزق میں برکت عطا فرمائے. یقین جانو جانور ہیں, کتے بلے چوپائے ہیں, یہ اپنے مالک کو دیکھ کے یوں کر کے سر ہلاتے ہیں. یہ کیسا انسان نکما ہو گیا اپنے مالک کو دیکھ کے سر نہیں جھکاتا ہے. بہت ساری غفلت میں میرے عزیزوں زندگی گزر رہی ہے. بس کریں, ہم نے بڑے بڑے مال والوں کو دیکھا ایسا موت نے دھوکہ دیا, یقین جانو ان کے مال سے انہیں کفن پہننا بھی نصیب نہیں ہوا ہے. بارش کا موج آئے, موسم میرے عزیزوں درمیان نہ آ جائے, جاؤ قبرستان کے اندر جا کے پھیرا مارنا. ایسے ایسے ناموں والے قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کے بارے میں انسان کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ آدمی بھی دنیا سے چلا جائے گا. جابا ملک پور کے مسلمانوں, اللہ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے. قدم قدم پہ اللہ تمہاری فتنوں سے, پریشانیوں سے, بھٹکنے سے تمہاری اولاد کی حفاظت فرمائے. خدا کے واسطے دنیا کے اپنے سپرد نہ کرنا, اپنے آپ کو استغفار کے ساتھ, اپنے آپ کو استغفار کی باڑ لگا کر استغفار کی باڑ میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا. وگرنہ میرے عزیزوں دن رات کا مشاہدہ ہے, ایسی ایسی جگہ پھیرا مار کے آیا. یقین جانو جنازے میں لوگ نظر آئے لیکن جنازہ پڑھنے والے لوگ نظر نہیں آئے. اکثریت دیکھی کہ جنازگاہ میں جگہ نہیں ملتی لیکن لوگوں کے چہروں کو ہونٹوں کو دیکھا بند پڑے ہیں. فرمایا مسجد کے اندر جنازگاہ میں عیدگاہ میں جا جنازہ پڑھتے ہیں گراؤنڈ میں, فرمایا جنازہ پڑھنے والوں کی اتنی اکثریت آ گئی زمین تنگ پڑ گئی, لیکن ان میں سے 4 آدمی ایسے بھی نہیں جو صحیح طریقے سے جنازے کی دعا کر سکیں.
ایسا کام کر جاؤ جو آج ان بچوں نے کیا، اللہ کے بندو ایسا کام کر جاؤ۔ مولانا عمر گزر گئی، داڑھی سفید ہو گئی، ایسا کام کیسے کریں؟ رحمت والے نبی نے فرمایا پڑھنے والا بن، پڑھانے والا بن، تعاون کرنے والا بن، محبت کرنے والا بن، پانچواں مخالف نہ بننا، ان کی طرف انگلی نہ اٹھانا۔ اللہ 7 نسلوں کے اندر کوئی حافظ عالم پیدا نہیں کرے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او میرے امتیوں، جب جمعے کے دن اپنی مسجد میں آیا کرو، پہلی صف میں بیٹھا کرو، منبر کے ارد گرد بیٹھا کرو۔ جب تمہاری مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، مولانا عبد الصبور صاحب جب جمعہ پڑھانے کے لیے قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کریں، حضور کی حدیثیں بیان کریں، اللہ کا قرآن بیان کریں، رحمت والے نبی نے فرمایا غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نیکیاں ملیں گی، فرمایا وہ تو ملیں گی، درجے بلند ہوں گے، فرمایا وہ تو ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، وہ تو ہوں گے۔ اللہ کے نبی اور کیا ملے گا؟ فرمایا جمعے کے دن اپنے خطیب کے قریب بیٹھ کے اس کے چہرے کی زیارت کیا کرو۔ جو جتنا اپنے خطیب کے قریب بیٹھے گا قیامت کے دن اتنا اللہ قریب لا کے اسے اپنا دیدار کرائے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، او لوگو یہ وراثت مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہی کوئی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس ہستی نے ہاتھ اٹھا کے مانگا اس کو ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ باپ بیٹے نے جب اللہ کا گھر تعمیر کرا دیا، اللہ کا گھر بنا دیا، ایک پتھر جناب خلیل اللہ کے ہاتھ میں بچ گیا۔ اس گھر کے بنانے کے لیے مستری کا انتخاب ہے، اس گھر کے بنانے کے لیے مزدور کا انتخاب ہے، مٹی کا انتخاب ہے، گارے کا انتخاب ہے، پانی کا انتخاب ہے، میٹیریل کا انتخاب ہے۔ جب خدا کا گھر بن گیا، ایک پتھر ایک روڑا ہاتھ میں رہ گیا، خدا کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام لے کے کھڑے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، خلیل اللہ کیا لے کے کھڑے ہو؟ یہ کون خلیل اللہ؟ اللہ اکبر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تیرا خلیل کیوں نہ بنتا؟ ہر اللہ کی نعمت اس کے پاس ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا آزما لو۔ ایک فرشتہ انسانی صورت میں ایک جگہ آ کے بیٹھ گیا جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے گزرنا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی آواز سنی، فرشتے نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خدا کا پیغمبر وہیں رک گیا، کہنے لگے کون ہے جس نے میرے رب کی اتنی تعریف اتنی سونی بیان کی، اتنی اچھی میرے اللہ کی جس نے تعریف بیان کی، ایک مرتبہ ذرا مجھے اور سنا دے۔ فرشتہ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف ایسے نہیں سناؤں گا، کچھ دینا پڑے گا۔ دائیں بائیں ڈالا کا کچھ نہیں، کہے جانوروں کے ریوڑ میں اٹھوں کا ریوڑ تیرے پاس ہے دے دے، کہے ایک اللہ کا نام سنا دے میں اٹھوں کا ریوڑ تجھے دیتا ہوں۔ فرشتے نے پھر کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ایک مرتبہ اور سنا کر بکریاں میرے حوالے کر دے۔ بکریاں دی، فرشتے نے تیسری مرتبہ سنایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تمام جانوروں کے ریوڑ دے دیے، اگر ایک مرتبہ اور سنا دے تو کہنے لگے لو کچھ اور۔ ابراہیم علیہ السلام نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کو کچھ نہیں۔ سنو خدا کے پیغمبر کی محبت کا سنا دے کا کچھ دینا پڑے گا۔
کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ دو گے تو نہیں سناؤں گا. سنو خدا کا پیغمبر کیا دے رہا ہے کہ جانوروں میں گائے کا ریوڑ دے دیا, بکروں کو بکریوں کا ریوڑ دے دیا, اونٹوں کا ریوڑ دے دیا, جو میرے پاس تھا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا. اچھا اتنا بڑا ریوڑ چرانے کے لیے تجھے کسی مزدور چروائے کی ضرورت ہوگی. ایسا کر, میں تیرے سے تنخواہ نہیں مانگتا, میں تیرے سے کھانا نہیں مانگتا, میں تیرے سے رہائش نہیں مانگتا, تو مجھے میرے رب کا نام سناتے رہنا, میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا جاؤں گا. فرشتے نے بھی اس وقت بلند آواز سے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, یا اللہ تیری دوستی کا ابراہیم علیہ السلام ہی حقدار ہے. اسماعیل علیہ السلام آپ آ جاؤ, بھائی ہاجرہ آپ آ جاؤ, او میرے گھر والوں سارے کے سارے آ جاؤ. پتھر ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آ گئے. ابراہیم سے لگا اللہ کیوں نہیں کا جگہ کوئی نہیں بچی. جبرائیل علیہ السلام اللہ سے پوچھ کے آئے, فرمایا ابراہیم اس پتھر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے یوں کر کے مسل لا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے مسل دیا, تو بریدہ سا ریزہ ریزہ ہو گیا, ذرہ ذرہ بن گیا. پھوک مار کے ذرا اسے اڑاؤ نا. ابراہیم علیہ السلام نے پھوک ماری, سارے ہوا میں غائب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل کہاں چلے گئے؟ فرمایا فکر کرنے کی بات نہیں, اس گھر کی نسبت ان گھروں کے ساتھ کر دی. یہ مٹی وہاں گر گئی, جب قیامت کی صبح تک لوگ اللہ کا گھر بنائیں گے. یہی اللہ کا گھر کیوں نہیں بنا, سامنے کیوں نہیں بنا, ادھر کیوں نہیں بنا, ادھر کیوں نہیں بنا؟ جہاں مٹی کا ذرہ ابراہیم کے ہاتھ کا لگ کے گر گیا, اللہ نے قیامت کی صبح تک گھر بنانا. او لوگوں, اللہ تمہیں جب مسجد بنانے کی توفیق دے, مسجد تعمیر کرنے کی جب کا موقع ملے, پریشان نہ ہوا کرو, فکر نہ کیا کرو. خدا پاک کی قسم اگر مال ہمارے پاس کوئی نہیں, خلیل اللہ کی دعاؤں کا ساتھ ہمارے پاس ہے. ہاجرہ ہاتھ اٹھا لیجئے. اما ہاجرہ بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہے, اسماعیل علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے کھڑے. کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. الہ العالمین, آج مانگنے کا وقت آ گیا, آج لینے کا وقت آ گیا. خلیل بتاؤ کیا لوگے, کیا مانگو گے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. مال نہیں مانگتا, دولت نہیں مانگتا, سونا چاندی نہیں مانگتا, آج تیرے سے وہ کچھ مانگوں گا. یا اللہ سونا تیرے سے کوئی مانگے گا, تیرے پاس سونے کی کمی نہیں. یا اللہ چاندی مانگے گا, چاندی کی کمی نہیں. ہیرے جواہرات مانگے گا, کمی کوئی نہیں. پیسہ مانگے گا, کمی کوئی نہیں. وہ چیز مانگوں گا جس کے ملنے سے اللہ تیرا خزانہ خالی ہو جائے گا. کیا مانگتا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. مکے کا در یتیم دے دے, عبد المطلب کی آنکھوں کا تارا دے دے, عبداللہ کے نوروں آنکھوں کا نظارہ دے دے, حلیمہ کا لخت جگر دے دے, امت کا پیارا دے دے. اللہ آج میری جھولی میں اپنا حبیب ڈال دے. آواز ہے ابراہیم تم نے آج وہ چیز مانگ لی, تجھے لیتے پتا چل رہا ہے, مجھے دیتے ہوئے پتا چل رہا ہے. یتلو علیہم آیاتک, صرف مسجد بنا کے امام نہیں مانگا. یا اللہ یہ میں نے مدرسہ بنا دیا, مدرس بھیج دے. یتلو علیہم آیاتک, جو تیری نشانیاں تیری آیتیں نے پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, قرآن کا کتاب کا علم میں نے سکھائے, ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ابراہیم علیہ السلام انتظار کرنا پڑے گا. بالآخر وہ دن آئی گیا, ابراہیم علیہ السلام بالآخر وہ دن آ گیا. جناب عبداللہ کے والد محترم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جہاں سامنے سے آئے اور گھر آ کر سر پکڑ کے بیٹھ گئے. گھر والی بیوی فاطمہ کہنے لگی کیا ہوا؟ آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا. ہم کوئی عام آدمی نہیں ہے, ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں, ہم کوئی عام آدمی نہیں, حاجیوں کی خدمت کرنے والے, یا طواف جو کرنے آتا ہے, حج کرنے کے لیے آتا ہے, ہم ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. ستو ہمارے گھر سے جاتا ہے, شہد ہمارے گھر سے جاتا ہے, کھجور ہمارے گھر سے جاتی ہے, جو راتیاں قیام کرتا ہے, بسترا ہمارے گھر سے جاتا ہے, کھانا ہمارے گھر سے جاتا ہے. لیکن آج مجھے اپنی عزت رلتی نظر آ رہی ہے. لگتا ہے آج کے بعد عبد المطلب بیت اللہ
اللہ کی مجاوری تو دور کی بات ہے، گھر سے نکلنا بند کر دے گا۔ بیوی کہنے لگی کیا ہو گیا، بوڑھا آدمی سٹھا تو نہیں گیا؟ عبد المطلب بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ جناب آمنہ کا چہرہ دیکھا عبد المطلب نے، کہنے لگا جس کی وجہ سے مکے کے سرداروں نے میری پگڑی پہ انگلی اٹھا دی ہے۔ عبد المطلب ہوش کر، ہماری بہو پاک دامن ہے، با حیا ہے، با کردار ہے، یہ سارا انگلی اٹھا دی۔ کاج مجھے مکے کے سرداروں نے مجھے حرم میں گھیر لیا اور کہا عبد المطلب تیری بہو بیوہ ہے، اور عرب کا رواج ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، لیکن ہماری گھر والیاں جب تیری بہو کے پاس جا کے ہاتھ ملاتی ہیں، ہاتھ چھوڑ کے جب گھر واپس آتی ہیں، کئی کئی دن تک ان کے ہاتھوں میں سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ بڑا ہے بیت اللہ کا مجاور، جا کر پوچھ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ جناب نبی کی دادی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے عبد المطلب تیرے سے تو آج لوگوں نے پوچھا، ایک ہفتہ ہو گیا میرے سر کا درد ہی نہیں جا رہا، پریشانی بڑھ رہی ہے۔ مکے والی ساری گھر میں اکٹھی ہو کے آ گئی، تیرے سے تو کہہ رہی ہے ہاتھ سے خوشبو نہیں جا رہی، اور مجھے کہہ رہی ہے اے فاطمہ، اے محمد عربی کی دادی جان، اے عبداللہ کی ماما جان، عبد المطلب کی گھر والی، اے مکے کی سردارنی، سردار کی عورت، اللہ اکبر، لوگوں کو گھروں پہ پانی کی بارش ہوتی ہے، صبح اٹھ کے باہر آ کے دیکھا کر تیرے گھر کے اوپر عطر کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ بیٹی راز بتا کیا ہے؟ اپنے دادے کی، اپنے باپ کی پگڑی کو دیکھ، اپنے باپ کے رتبے کو دیکھ سسر کے۔ جناب سیدہ آمنہ نے مسکرا دیا۔ عبد المطلب کہنے لگے مسکرانے کی بات ہے، مذاق اڑا رہی ہے؟ کہنے لگے ابا جان آپ سے اگلی بات کہو، آپ مجھے جھلی کہو گے، آپ مجھے کملی کہو گے، آپ مجھے دیوانی کہو گے، آپ مجھے بے وقوف کہو گے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے آپ تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتے ہو، میں آمنہ جب زمین پہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ دادا سمجھدار تھا، بیت اللہ کا مجاور تھا، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ کے کہ بچی اور بتا کیا بات ہے؟ ابا کہاں سے خوشبو کی بات کرو، تو اور تیری بیوی تننے یعنی میری ساس تم تو دوسرے کمرے میں جا کے لیٹ جاتے ہو، بتا میں اپنی تنہائیاں کس کے حوالے کروں؟ ابا جان میرے ماتھے پہ پسینہ آوے، ابا جان مجھے گرمی لگے، میں کروٹ بدل کے دیکھتی ہوں ایسی عورتیں مجھے آ کے پنکھا جلتی ہے، میرے ایسی عورتوں کو مکے میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے ابا جان میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، اگر میں خارج کرنے کے لیے ہاتھ اوپر نیچے کروں تو آسمان کا چاند میرے ہاتھ سے دائیں بائیں ہوتا ہے۔ ابا جان تجھے کیا پتا، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آسمان کے ستارے زمین پر آ کر میرے پیروں کا بوسہ لے کے جاتے ہیں۔ ابا جان جب یہ امانت میرے پیٹ میں آئی، اس وقت سے لے کر آج 4-5 مہینے ہو گئے، کوئی رات ایسی نہیں گئی جس رات میں خواب میں آ کر مجھے کسی نبی نے مبارکباد نہ دی ہو۔ تو خوشبو کی بات کرتا ہے۔ حضور کی دادی جان آگے بڑی، اللہ اکبر، ایک دیوار سے یوں کر کے مٹی کھرچ کے لے کے آئی، عبد المطلب ذرا اسے بھی سونگیو۔ جناب عبد المطلب نے اسے سونگا کہ یہ کیا، تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتے ہو، کل رات آمنہ یہاں سے گزر رہی تھی اور گزرتے گزرتے یوں کر کے ہاتھ لگ گیا، 24 گھنٹے ہو گئے دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ ابا جان تجھے کیا بتاؤں، پانی بھرنے کے لیے صبح صبح اماں جان ڈول برتن دے کے بھیج دیتی ہے۔ ابا جان نکیلے پتھر، خدا کی امانت پیٹ کے اندر نکیلے پتھر، ابا تجھے کیا بتاؤں، جوتی اتار کے رکھ دیتی ہوں، یہ پتھر ابا ریشم جیسے بن جاتے ہیں، روئی کے پھائے بن جاتے ہیں، روئی کے گالے بن جاتے ہیں۔ ابا جان جہاں سے گزرتی ہوں درخت پہاڑ یوں کر کے جھک کے کہتے ہیں آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو، پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، ابا جان میں جھک نہیں سکتی، پانی یوں کر کے ٹھاٹے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے۔
مولا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک اور اللہ والے کے بارے میں آیا، میں دہلی سے کاندلے کا سفر کر رہے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ سواری سے اترے، آپ نے دائیں بائیں وضو کے لیے پانی تلاش کیا، کہیں سے پانی نظر نہ آیا، اللہ اکبر، ایک جگہ کنواں تھا، پانی موجود تھا، نکالنے کے لیے ڈول رسی کوئی نہیں، ایک چوک میں اسی محلے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھی، حضرت والا نے ایک بچی کا ہاتھ پکڑا، سر پہ ہاتھ پھیرا، میں بیٹی جلدی کر، ذرا گھر سے پان ڈول لے کے آ، گھر سے برتن لے کے آ، گھر سے رسی لے کے آ، بچی کہنے لگی بابا کیا کرے گا، اتنا سارا سامان کیوں منگا رہے ہو، بچی تجھے پتہ نہیں سورج غروب ہونے والا ہے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، میں نے وضو کرنا ہے، پانی کھینچنا ہے، وضو کرنا ہے، کہنے لگی بس اتنی سی بات ہے، کہاں اللہ فرماتے ہیں اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑا، پانی کے کنویں کے پاس لے گئی اور بسم اللہ پڑھ کر پانی میں تھوک دیا، جیسے اس کا تھوک پانی میں جا کے گرا، ٹھاٹھے مارتا پانی کناروں پر آ گیا۔ کہ میں نے جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا بچی وہ بچیوں میں کھیل رہی ہے، میں نے کہا بیٹی ذرا نماز تیرے پہ فرض نہیں، کہ بالکل کا روزہ بھی تیرے پہ فرض نہیں، عمر تیری 6-7 سال کی ہے، اور میری بچی بتا تو صحیح ایسا کون سا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اتنے ناز غلام کرام سے نواز دیا، کہنے لگی بابا جان میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے تو کلمہ بھی توتلی زبان میں پورا نہیں آتا، بزرگ کہنے لگے کوئی نہ کوئی تو کام کرتی ہوگی، کہنے لگی ہاں ایک کام میرے پاس ہے، جب میں رات کو کھیل کے گڑیوں پٹولوں سے رات کو کھلونوں سے کھیل کے تھک جاتی ہوں، بستر پہ جانے لگتی ہوں، میری اماں میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتی ہے، مصلے پر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے، میرے سر پر دوپٹہ اڑا کر ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیتی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے جب تک 1000 مرتبہ حضور پر درود نہ پڑھ لوں میری ماں مجھے بستر میں لیٹنے نہیں دیتی ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں اماں نیند نہیں آ رہی، اماں موبائل پہ گیم لگا کے دے دیتی ہے، ہماری مائیں تھی بیٹے سوتا کیوں نہیں، میں تجھے قرآن کی کہانی سناؤں، میں تجھے سیدہ فاطمہ کی کہانی سناؤں، میں تجھے کلمہ پڑھاؤں، میں تجھے قرآن کی لوری دوں، یقین جانو قبروں کے اندر چلی گئی، اب شیشے کے آگے کھڑی ہو کے میک اپ کرنے والیوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا، یہ کہتی ہے ہماری گود دبا دو، خدا پاک کی قسم ہے کہ انہیں چہرہ سنوارنے کی فرصت نہیں، ان کی گود کے رابعہ بصریہ نہیں آئے گی، ان کی گود کے اندر عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا، اور خدا کی بندیوں اپنا چہرہ مت سوارو، تم شیشے کے آگے اپنا چہرہ سوارتی ہو، اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہیں اس بیوٹی پارلر میں تیار کیا جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے سیدہ عائشہ کو تیار کیا تھا، اور نوجوانوں فشل کراتے ہو، خدا نے تمہیں اس بیوٹی پارلر میں تیار کیا جس میں حمزے کے بلال کو تیار کیا تھا، خدا پاک کی قسم ہے کہ حسن و جمال اللہ کا کوئی لپا موتی نہیں ہوئی، کوئی فیشل کریم نہیں لگائی، کوئی لوشن نہیں لگایا، پروردگار عالم نے تجھے مجھے ماں کی گود میں لٹا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دھکے کھاتے بھی خدا سے گود کا حسن مانگو اور اللہ سے ایمان کی تقویت کا حسن مانگو، ایمان کا نور مانگو، خدا کے ہاں ذات بات کی تمیز کوئی نہیں، اللہ کے ہاں چٹے کالے کی تمیز کوئی نہیں، چھوٹے بڑے کے اندھے کی آنکھوں والے کی تمیز کوئی نہیں، وَلَٰكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ، وہ پیسہ نہیں دیکھتا، حسن و جمال نہیں دیکھتا، لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، اگر تباہ کرنے پر آئے پیغمبر کے چاچے کو برباد کر کے رکھ دے، اگر قبول کرنے پر آئے حبشے کو بلال کی قدموں کی آٹھ کی آواز جنت کے اندر سنا دے، مرضی اس کی، اگر چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کامیاب ہو جائے تو بھائی قربانی دینا پڑے گی، پریشان ہے دادا، انہوں نے کہا بنا سیدھی بات کر، میں پریشان ہوں،
سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابا جان آپ بھی میرے پہ انگلی اٹھاتے ہو کیا؟ آپ کو عبداللہ کی عزت پر اعتبار کوئی نہیں؟ دادے نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹی ایسی بات نہیں، لیکن مجھے کوئی جواب تو دے، میں مکے کے سرداروں کو جا کے خاموش کرا سکوں۔ سیدہ آمنہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی ابا جان اللہ کی عزت کی قسم ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اس میں خوشبو کا کمال کوئی نہیں، جو مہمان ان قریب آنے والا ہے اس مہمان کا کمال ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب عبداللہ کا نور نظر، اماں حلیمہ کی اکھیوں کا تارا، آمنہ کے دل کا دلارا دنیا کے اندر تشریف لے آیا، فرشتوں کا جرمٹ بن گیا، سلامی دینے والے دروازے پر آ گئے۔ سیدہ آمنہ پریشان ہے، کھلاؤں گی کہاں، پلاؤں گی کہاں سے، پہناؤں گی کہاں سے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی سہیلی نے پوچھ لیا آمنہ آج تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ رو کے کہنے لگی کاش اس کا آج ابا زندہ ہوتا، آج اپنے نور نظر کی ولادت پہ خوشیاں کرتا۔ اور میں آمنہ زمین والوں کو نہ دیکھ آسمان والوں کو دیکھ، فرشتوں ذرا پردے ہٹا دو، آج عرش کے جلوے دکھلا دو، آج آسمان کے نظارے دکھلا دو، دنیا کے بال پیدا ہوگا، دنیا والے خوشیاں منائیں گے۔ آمنہ جو تیری گود میں آیا اس کو دیکھ کر آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ دادا مبارکباد دینے نہیں آیا، چچا مبارکباد دینے نہیں آیا، رشتہ دار مبارکباد دینے نہیں آئے، ددیال نلیال والے مبارکباد دینے نہیں آئے۔ اے آمنہ ذرا اپنے دروازے کی طرف دیکھ تو صحیح، اتنا فرشتہ مبارکباد دینے آیا تیری گلی کی جگہ تک پڑ گئی ہے۔ پھر دل کے اندر خیال آیا کپڑے کون لا کے دے گا، دل کے اندر خیال آیا پہناؤں گی کہاں سے، دل کے اندر خیال آیا کھلاؤں گی کہاں سے۔ آمنہ الم یجدک یتیما فآویٰ، آمنہ پریشان نہ ہو، اللہ غنی، بچہ پیدا ہو چلنا ماں باپ سکھاتے ہیں، تیرا بچہ تیرا نہیں ہے، اولاد تیری نبی میرا ہے، اولاد کو ماں باپ انگلی پکڑاتے ہیں، تیرے بچے کو عرش والا انگلی پکڑا کے چلنا سکھائے گا۔ آمنہ اس کے جوڑوں کو بھی کرے گا، جنت سے جوڑے منگوا کے دروازے پہ رکھ دوں گا۔ اے آمنہ اس کو سیر کو بھی کرے گا، عرش معلیٰ کی سیر کراؤں گا، کھلونے لوگوں کے بچوں کے لیے زمین سے ہوں گے، تیرے بچوں کے لیے تیرے بچے کو آسمان سے کھلونے دوں گا۔ سیدہ کہنے لگی کیا؟ انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند کو انگلی کے اشارے سے نچواؤں گا، بوڑھے کو دل کرے گا، سیر کو دل کرے گا، معراج پہ بلا لوں گا، سواری کو دل کرے گا، صدیق کے کندھے پر بٹھا کر ایسی سواری کراؤں گا، دنیا یار دنیا سوار اور سواری کو قیامت کی صبح تک یاد رکھے گی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ جس کا کوئی نہیں اس کا رب ہے۔ دن گزرتے گئے میرے عزیزو، عرب کا دستور تھا، دن گزرتے گئے اور لوگوں عرب کے دستور کے مطابق کھلی ہوا میں کھلی فضا میں بچوں کی پرورش ہوا کرتی تھی۔ گاؤں دیہات سے سرسبز و شاداب علاقے سے دائیاں آیا کرتی اور بچوں کو لے کے چلی جایا کرتی۔ اس دن اللہ اکبر ایک دائی آئی، ابا چھوڑ کے چلی گئی، ابا نہیں چھوڑ کے چلی گئی، ابا نہیں چھوڑ کے چلی گئی۔ بھائی حلیمہ کو بھی اللہ نے ہمت عطا فرمائی، حلیمہ سعدیہ دروازے پر آئی، آ کر دروازہ بجایا، بند قلبہ، کون دروازے پر؟ انا حلیمہ سعدیہ۔ کہاں سے آئی؟ بنو سعد قبیلے سے، اس لیے آئی میرے گھر کے اندر پتہ لگا بچہ دے دے۔ سیدہ کے اندر سے کوک کی آواز آئی، جھونک جھونک میرے عزیزو رونے کی آواز آئی۔ حلیمہ کیا بات ہے؟ ابھی لین دین نہیں کیا، ابھی دیکھتا کوئی نہیں، ابھی معاملہ طے نہیں پایا۔ اے آمنہ کیوں روئی؟ جتنی آئی یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ نے بھی ٹھنڈا ہو کا بھرا، میں خود نہیں آئی بلکہ بھیجی گئی ہوں۔ 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے، 3 دن ہو گئے مجھے اپنے گھر بار کو چھوڑے ہوئے۔ صبح میں صبح نکلتی ہوں، ہر دروازے پہ جا کے کنڈی کھٹکھٹاتی ہوں، میرے لباس کو دیکھ کر، میری مفلسی کو دیکھ کر، میری غربت کو دیکھ کر کوئی اپنا بچہ
روزہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، تھک ہار کے میں شام کو بیت اللہ میں آ کے لیٹ جاتی ہوں، مکے میں صحن کعبہ میں آ کے لیٹ جاتی ہوں، 3 دنوں کے آمنہ میں خواب دیکھتی ہوں، جب میری آنکھ لگتی ہے 14ویں کا چاند ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے میری جھولی میں آ کے گرتا ہے، آمنہ جو ان چاند کے ٹکڑوں میں سے خوشبو آتی ہے، آج وہ خوشبو مجھے تیرے دروازے سے آ رہی ہے۔ کھول دروازہ۔ سیدہ آمنہ نے دروازہ کھولا، اما حلیمہ اندر داخل ہوئی، دل کی دنیا ہی بدل گئی، کہنے لگی سینے میں دودھ ابلنے لگا، بوڑھی عورت تھی، 45 سال ہو گئے دائیا کا کام کرتے، کا جسم میں جان حرارت پیدا ہو گئی، کا خود بخود قدم میرے اس طرف اٹھتے گئے، جا رحمت دو جہاں آرام فرما رہے تھے، میں نے چادر کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، آمنہ نے ہاتھ روک دیا، کہنے لگی تیرے پاس کلیجہ زیارت کرنے کا، آنکھیں تو لے کے آ، جن آنکھوں سے میرے بچے کی زیارت کرے گی۔ اما حلیمہ کہنے لگی کیا بات ہے، اللہ اکبر، فرمایا میں ماں ہوں، چہرہ دیکھتی ہوں ماتھے پہ نور نکلتا ہے، میری آنکھیں بند ہو جاتی ہے، تو داعیہ ہے۔ اما آمنہ نے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، حضور نے ماں کو دیکھا، مسکرانا شروع کر دیا، ماں حلیمہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہ 45 سال ہو گئے داعیہ کا کام کرتے ہوئے، اس جیسا بچہ میں نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کو گود میں لیا، اپنے دوپٹے کی بکل ماری اور دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی، کہاں لے کے جا رہی ہے، یتیم ہے، جمل تو پہلے اس دے سر تو، پنجابی سمجھ تو نہیں سمجھتے، جمل تو پہلے اس دے سر تو لے گیا باپ دا سایہ، داؤں یتیم سمجھ کے اس نو کسے نہ دائی چایا، چھوڑ کے چل گئے۔ اما حلیمہ یوں کر کے دیکھ دے، پھر بند یوں کر کے دیکھ کے کیا دیکھ رہی ہے، کہ لگی لگتا ہے دن پھر گئے، لگتا ہے بھاگ جاگ گئے، لگتا ہے حلیمہ کا کچا ویڑا آباد ہو گیا، آج سرکار کا قدم میرے گھر میں آ جائے گا۔ 2 گھروں کو حضور نے آباد کیا، جب مدینہ طیبہ میں رحمت والا نبی تشریف لائے، طلع البدر علینا کی صدائیں آنے لگی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے، میزبان رسول ہے، مدینہ پاک میں حضور کا مہمان ہے، خدا پاک کی قسم ان کے محبت ویڑے نہیں دیکھا کرتی، ان کی محبت امیری غریبی نہیں دیکھا کرتی، ان کی محبت حسن و جمال نہیں دیکھا کرتی، ان کی محبت مال و در نہیں دیکھا کرتی، ان کی محبت تو لوگوں کے دلوں کو دیکھا کرتی ہے، جس دل کے اندر چاہت ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی محبت اس دل کے اندر آ کے گھر کر جاتی ہے۔ ابو ایوب انصاری گھر کے اندر آگے بیٹھ گیا، سنتا او خیر ہوئے، گھر والی کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، تیری پریشانی مجھے لگ جائے۔ آج کے دور میں کہتی کوئی گھر والی نہ بابا نہ اپنی پریشانی ہے، میرے تو اپنی ختم نہیں ہوتی، تیری لے کے میں کیا کروں گی۔ کیا ہوا؟ کاج مکے کے گھر سارے صاف ہو رہے ہیں، سرداروں نے ڈیرے کھول دیے، امیروں نے بیٹھ کے کھول دی، کھانے پک رہے ہیں، آج حضور مدینے میں آ رہے ہیں۔ پر تو پریشان کیوں ہے، تو یہ آنے میں تکلیف ہے؟ کہ نہیں، اپنے ٹوٹے دروازے کو، اپنی ٹپکتی چھت کو دیکھ کر چیخ نکل گئی۔ ابو ایوب انصاری کی بیوی سمجھ گئی کہ اپنی مفلسی غریبی پہ رو رہا ہے، کہنے لگے آپ ابا ایک کام کریں کا کیا، کہ پانی کا برتن بھرنا وہ سامنے کنویں سے بھر کے لا کر، کتنی سمجھدار عورت، کتنی نیک مائی، جس نے مال و زر کی تمنا نہ کی، تمنا کی یا اللہ ایک مرتبہ تیرے نبی کا قدم ہمارے گھر میں آئے۔ ابو ایوب انصاری کی بیوی جھاڑو دے رہی ہے، گرد و غبار اڑ رہی ہے، اتنی دیر میں ابو ایوب انصاری آگے کیا کر رہی ہو؟ کہ تو نے کہا نہیں حضور آ رہے ہیں، تیرے گھر میں؟ کہ جا میرے جھاڑو دی پانی کا چھڑکاؤ کر دے، پانی کا چھڑکاؤ ہو گیا، جھاڑو چھوڑ دی، بیڑے میں آ کے بیٹھ گئی، پانی کا ڈول چھوڑ دیا، کہ روزانہ تو دعا کرتا ہے آمین میرے سے کرواتا ہے، آج میں کروں گی آمین تجھے کہنا پڑے گا۔ اچھا کہ جلدی کر دروازے بھی کھول دے،
کتنی سیانی مائی تھی، کتنی عقل مند عورت تھی، جس نے مال نہ مانگا، کالی کملی والے کا ساتھ مانگا، یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، میاں بیوی نے رونا شروع کر دیا، یا اللہ تو کچے مکان نہیں دیکھا کرتا، یا اللہ تو محبت کو دیکھا کرتا ہے، اے اللہ جو ہمارا اختیار تھا صفائی کرنے کا، پانی چھڑکنے کا، دری بچھانے کا، یا اللہ جو ہمارا کام تھا ہم نے کر دیا، جو تیرا کام ہے تو کر دے۔ الہ العالمین اپنے نبی کا قدم اگر ہمارے گھر میں آ جائے گا، اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آسمان کے فرشتے دیکھ کے کہنے لگے اللہ یہ دیکھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں ان کے آنسوؤں کو زمین پر جا کر پروں میں سمیٹ کے لے آؤ، ان کے آنسو زمین پہ گرنے کے قابل نہیں، پروں میں سمیٹنے کے قابل ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میاں بیوی نے اللہ کو رو کے دکھایا، او میرے عزیزو ماں باپ کو رو کے دکھاؤ، ماں باپ مان جاتے ہیں، گناہگار اللہ کو رو کے دکھائے اللہ مان جاتا ہے۔ برباد ہو گیا وہ آدمی جمود العین جس کی آنکھ کا آنسو خشک ہو گیا۔ اس آنکھ کے حالے میں ہر وقت آنسو رکھا کرو، جو اللہ کے لیے رویا، اللہ کے لیے ہنسا، یقین جانو اسے مرنے کے بعد اللہ کبھی نہیں رلائے گا۔ کساوت القلب، دل کو اتنا نرم کر، کشمیر میں ظلم ہو تکلیف یا ہو، فلسطین میں ظلم ہو تکلیف یا ہو، لیکن ہائے میں کہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں کشمیر فلسطین کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلی دیوار میں بھائی بستر مرگ پہ کرا رہا ہوتا ہے، سگے بھائی کے یہاں تکلیف نہیں ہوتی۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی ہوئی، دو نوجوان ہیں، امیر المومنین یہ بیٹھا ہے ہمارے باپ کا قاتل ہے، کوئی دشمنی کا نہیں، کوئی جھگڑا کا نہیں، کیوں مارا؟ کہ میں تو شکار کر رہا تھا یا اپنے جانوروں کو سنبھال رہا تھا، میں نے پتھر پھینکا اس کے یہاں لگ گیا، تیرا پتھر لگا، پھر دیت دینا پڑے گی، قتل کا بدلہ قتل۔ کہنے لگا امیر المومنین عرض کرنا چاہتا ہوں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، سر دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن 3 دن کی مجھے مہلت دے دو، اپنے دیش واپس آنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میرا یار، بعض جگہ یار آیا، بعض جگہ بھائی آیا، کہ میرا بھائی مر گیا، بھتیجے کا مال میرے سپرد کر کے چلا گیا، جب یہ بالغ ہوگا نہ سمجھے اس کا مال اس کے سپرد کر دینا۔ میں نے اتنی احتیاط کی کہ اپنی بیوی کو پتہ نہیں چلنے دیا، میں نے گھر میں کسی کونے میں دفنا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا، اس کو جانتے ہو کہ نہیں جی؟ پردیسی بابو ہے، کبھی کبھار ملاقات، یہ 3 دن کی مہلت مانگ رہا ہے، دوں یا نہ دوں؟ تمہارے میں سے کوئی ضمانت قبول کرتا ہے؟ کوئی نہ اٹھا۔ ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی اس کا ضامن میں کون؟ ابو ذر غفاری حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے، غالباً ایک قافلہ تھا، ابو ذر غفاری اکیلے ہی مسجد میں آئے، فرمایا ابو ذر غفاری اللہ تیرا بھلا کرے، ابو ذر غفاری تو بتا اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب تجھے لوگ مدینے سے نکال دیں گے؟ کہنے لگے ملک شام چلا جاؤں گا، اگر وہاں سے تجھے نکال دیں تو پھر میں مدینے واپس آ جاؤں گا، اگر وہاں سے تجھے نکال دیں فرمانے عام تلوار سے نام سے تلوار نکال کر میں قتال شروع کروں گا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری تمہیں قتال نہیں کرنا، چپ چاپ میرا مدینہ چھوڑ دینا۔ یہی وقت آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، میرے عزیز و تاریخ دنیا تھے، دنیا سے نفرت تھی، فرمایا کرتے ہو لوگوں جس کے پاس ایک جوڑے کے علاوہ دوسرا جوڑا ہوا ابو ذر غفاری اس کو درے مارے گا، اتنی دنیا سونا نہیں رکھنا، چاندی نہیں رکھنی، ایک وقت سے زیادہ اپنے گھر کے اندر کھانا نہیں رکھنا، ساری چیزوں سے منع کیا، لوگ تنگ آ گئے، یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا۔ حضرت اللہ اکبر، میرے عزیزوں ملک شام بھیج دیا گیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں
نے شکایت کی، پھر مدینے آ گئے، حضرت عثمان نے منت کی آپ کہیں چلے جاؤ، یہ ربضہ کے مقام پر چلے گئے، اپنی بیوی کو اور اپنی خادمہ کو، کالے رنگ کی خادمہ لے کے چلے گئے، اکیلے بیٹھے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، بیوی کہنے لگی ابو ذر مجھے تیرے پہ اللہ تیرے پہ رحم کرے، مجھے تیرے پہ ترس آ رہا ہے۔ یہ وہی ابو ذر ہے جو حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور ابو ذر کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ کیا آپ کا ابو ذر ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا ابو ذر ہے، لیکن جبرائیل تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہنسنے لگ گئے، ہنس کیوں رہا ہے؟ یا رسول اللہ تیرے صحابی کے کیا کہنے، اتنا اسے زمین والے نہیں جانتے جتنا آسمان والے پہچانتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پہچان کی وجہ کیا کہ اللہ کے رسول دو چیزیں اس میں ہیں، ایک تو قرآن پاک میں سورہ اخلاص ہے، پڑھ لیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ کا شجرہ نسب ہے، اللہ ایک واحد، نہ باپ نہ ماں نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ خود کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی سے کسی کو پیدا کیا، ولم یکن له کفوا احد، لوگ سر کے بل بھی لیٹ کھڑے ہو جائے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے شجرے کو دن میں 3-4 مرتبہ میرے عزیزوں پڑھا کرو، اللہ کی تعریف بیان کیا کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ ایک تو سورہ اخلاص بڑے پیار سے پڑھتا ہے اور تیسرا اس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی گلا نہیں، یہ ہر ایک کو اپنے سے اونچا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے نیچا سمجھتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ رمضان کے مقام پر پہنچ گئے، بیوی سے کہنے لگے کھانا تیار کر مہمان آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو ذر اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، یہ بیابان میں بیٹھے کون مہمان؟ کہنے لگے میرا آخری وقت آ گیا، اگر غسل دینے والا کوئی آ جائے مجھے غسل دلوا دینا ورنہ تو مجھے غسل دے دیو۔ اور اپنی بیوی اپنی خادمہ سے کہا انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا اور پھر مجھے اٹھا کر روڈ کے اوپر ذرا بار کو لا کے رکھ دینا، کوئی قافلے والا ہے اور آ کے کہہ دینا اللہ کے بندوں سواری سے اتر جاؤ، یہ اللہ کا بندہ فوت ہوا اس کا جنازہ پڑھا دینا۔ ایسی دنیا سبحان اللہ۔ یہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کو آج کے دور کے مسلمان ان کو مسلمان نہیں مانتے، آج کے دور کے بدبخت لعین مومن جنہیں مسلمان نہیں مانتے۔ واہ ہے اللہ کی قسم نبی کے یاروں پر بھونکنے والوں تمہارے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چمڑے اجڑوا دیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح کروایا لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بدر کا میدان ہے، صدیق تلوار لے کے آگے بڑھے، حضور نے یوں کر کے کھینچا، کہاں جا رہا ہے؟ وہ میرا بیٹا کھڑا ہے، کیا کرے گا؟ تلوار لے کے سر قلم کروں گا، محمد مجھے میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، تیرا دشمن نظر آ رہا۔ آج دنیا اسے کہتی ہے ایمان والا کوئی نہیں، کافر ہے معاذ اللہ۔ جس کی بیٹی گھبرا گئی باپ کے پاؤں پکڑ کے روئے، ابا کے پاؤں پکڑ کے رونے لگی، ابا بس کر اللہ تیرے پہ رحم کرے۔ ابا بھی تو صدیق ہے، دیوار پر یوں کر کے ہاتھ پھیر رہا ہے، ابا مجھے بتا۔ کہ بچی میرے پاس جو کچھ تھا میرے حضور کے قدموں پہ نشاور کر دیا، تل کے کپڑے بھی دے دیے، ایک سوئی دھاگا لٹکا ہوا تھا یہ بھی حضور کے قدموں پہ جا کے رکھ دوں گا۔ قبلی والے تیرے ساتھ جو میدان میں جہاد کرے، لڑتے لڑتے اس کی وردی پھٹ جائے، وردی سینے کے لیے اوپر کر کے گھر کا سوئی دھاگا کام آ جائے۔ کتنی بے میرے عزیزوں، کتنی آزادی کے ساتھ صدیق کو ملک پاکستان کے اندر کافر کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا میرا عقیدہ بے شک حیات النبی کا، کیا صدیق اپنے نبی کے پاس بیٹھ کے روتا نہیں ہوگا تیری امت نے میری محبت کا، میرے پیار کا یہ مول لگایا، تیری امت نے میری دوستی کا یہ مول لگایا کہ آج یار تو دور کی بات ہے، آج مجھے تیرا امتی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ کون ابو قحافہ کا
بیٹا, میری بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. کون؟ ابو قحافہ کا بیٹا. حضور علیہ السلام نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا, ابو بکر راز راز کی بات ہے, یار یار سے راز کرتا ہے, فلانی جگہ ایک کچا سا مکان ہے, ایک عورت کی میں خدمت کر کے آتا ہوں, اسے پتہ ہے, اس کا مجھے پتہ والی وارث کوئی نہیں. ابو بکر تو جایا کرنا اور جا کے اسے تسلی دینا, میں حضور کی جگہ ہوں گا, آج کے بعد نبی نہیں آئیں گے. 2 سال تک 2 سال سوا 2 سال صدیق اکبر بلال آغا جب وہ مدینے میں ہوتے اس کے دروازے پہ جاتے, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, صدیق اکبر دنیا سے جانے لگے. عمر میرے کملی والے سے وعدہ کیا تھا, پورا کیا, تو بھی چلا جا. ہاں سے عمر گئے, سلام کیا, وعلیکم السلام. اماں کی بینائی چلی گئی, بڑھاپا آ گیا, اٹھ نہیں سکتی. حضرت عمر کہنے لگے کہاں سے کام کی ابتدا کروں, جھاڑو دوں, برتن دوں, کھانا پکاؤں, کیا کروں؟ سارے کام کاج کر دیے. روٹی سالن تیار کیا, برتن میں سالن, تنگیر میں روٹی لے کے اماں کے پاس چلے گئے. کافی دیر انتظار کرتے رہے, اس نے ہاتھ نہ بڑھایا, روٹی کا ٹکڑا نہ توڑا. حضرت عمر سمجھ گئے صدیق اکبر یہ کام بھی کیا کرتے تھے. آپ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا, یوں شوربے میں بھگو کے حضرت اس اماں جال کے حضرت عمر نے منہ میں ڈالا, ثابت ٹکڑا اس نے منہ میں رکھا, فوراً تھوک دیا, چیخ مار کے رو کے کہنے لگی لگتا ہے آج ابو بکر بھی فوت ہو گیا. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی کہ اماں گھر کے برتن دھوئے تجھے پتہ نہ لگا, جھاڑو دی تجھے پتہ نہ لگا, میرے قدموں کی آگ کا پتہ نہ لگا, میرے قرآن کی تلاوت سے تجھے پتہ نہ لگا, اماں جان کھانا پکایا تجھے پتہ نہ لگا, اماں جان روٹی کا ٹکڑا تیرے منہ میں دیا تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہنے لگے بیٹے تو کون ہے؟ کہ عمر صدیق میں یہی فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح کہا تھا, جب ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال لے کے آیا, جب تو آدھا مال لے کے آیا, تیرے سے سوال کیا کیا لے کے آیا, ابو بکر سے سوال کیا کیا چھوڑ کے آیا. سبحان اللہ. تو عمر نے کہا جی کعبہ بتا ٹکڑے سے کیسے پہچان گئی؟ کہ بیٹے ہونٹ اٹھا کے دیکھ میرے منہ میں دانت کوئی نہیں, تجھے پتہ ہے دانت میں دانت ہے, ابو بکر کو پتہ دانت کوئی نہیں. او میرے بچے تو نے بری ماں کو ثابت ٹکڑا دے دیا. ابو بکر لقمہ بنا کے پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا, پھر ریزہ ریزہ بنا کے میرے منہ میں دیا کرتا تھا. جب اپنے میں بیٹھ کر غیور مسلمان ہو, اقتباس کے گرو روا میں رہنے والوں, مانسیرا میں رہنے والوں, ہری پور کے پاس رہنے والوں, میں تمہیں کیا بتاؤں, جب وہ عورت میرے عزیز ہو جس کا وارث کوئی نہیں, ابو بکر ان کا وارث بن گیا, نبی کی بیٹی کو لاوارثہ کیسے بنا سکتا ہے؟ ابو ایوب انصاری کی بیوی ہاتھ اٹھا رہی, یا اللہ آج ہم میزبان بن گئے, تیرا نبی مہمان بن گئے, یا اللہ خزانے میں تیرے کمی نہیں آئے گی, لیکن قیامت کی صبح تک میزبان رسول کا ابو ایوب انصاری کو شرم مل جائے گا. جب دعا کی نا آنسو منہ پر تھے, اور یاد رکھو جب آنسو آئے نا رومال سے نہ صاف کیا کرو, بنجو کر کے منہ پہ مر لیا. یہ صفت تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, کندھے پہ چادر ہوا کرتی تھی لیکن آنسو کو چہرے پہ کپڑوں پہ ملا کرتے. کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا کرتا ہے؟ حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگے, حجرہ عائشہ کی طرف منہ کر کے رونے لگے. ان سے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا, اللہ کے خوف سے آنسو آنکھ سے نکلے, جسم پر جہاں لگ جائے گا جہنم کی آگ وہاں حرام ہو جائے گا. ادائے صحابہ کرام کی تھی. اللہ ساری زندگی ابو ایوب انصاری ابو ذر ساری زندگی میرے عزیز ہو, اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گریبان کو بند نہ کیا, سورج کی تپش مکے کی گرمی کی وجہ سے اتنا بڑا کالے رنگ کا نشان پڑا ہوا تھا. صحابہ کہتے ہیں
ابو ہریرہ گرے بال کے بٹن بند کر لیا کر. فرمایا گرے بال کی بٹن بند کرنے کی, گرے بال ڈھانکنے کی سارے سنت زندہ کرتے ہیں. مجھے وہ وقت یاد ہے بلال نے اشہد اللہ محمد رسول اللہ کا. حضور علیہ السلام حجرہ مبارک سے نکلے, سینہ مبارک کھلا ہوا تھا. میں نے کہا چل مر تو جاؤں گا لیکن قیامت کی صبح تک کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا. جنہوں نے نبی کے پسینے کو بچا کے رکھا وہ فاطمہ کا باغ کھا گئے بغیر تو آنکھوں میں آنسو. ادھر ابو ایوب انصاری کے اور ان کی گھر والی کے کان میں آواز آئی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. ابو ایوب انصاری کہنے میرے دل کی دھڑکن تیز, پسینے میں کپڑے بھر گئے. میں نے جا کے مدینے کی گلی میں جھانک کے دیکھا, آج وہ آ گیا جس کے بارے میں خدا کی قسم ہے روایت کشمیری پنجابی پڑھو روایت کریندا ہے حضرت مرارا میں ایک دن سی دکھا محمد پیارا. یعنی میں نے دیکھا جدو چودویں سی, یعنی جب 14ویں کا چاند تھا, جدو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں آقا نو دیکھا دوبارہ. خدا دی قسم چند مقدم دساوے محمد دا چہرہ ہسی نظر آوے. حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. کہ جب حضور کا چہرہ نظر آیا میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا, میری بیوی اونٹ پہ کھڑی کری تھی, ذرا حوصلہ کر. اتنی دیر میں حضور کی سواری میرے گھر کے قریب آئی, کہنے لگے ہائے میرا کلیجہ ہاتھ میں آ گیا. میں نے کہے تو سواری گزر گئی, آج جھاڑو کہاں بنائی, آج پانی کا چھڑکاؤ کہاں بنایا, آج دعائیں ہمارے منہ پر لگتا ہے واپس بھیج دی گئی. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اس وقت تو میری خوشی کی الٹا نہیں جب سواری کے چاروں قدم میرے گھر کے پاس آ کے رکے اور آپ کی سواری نے اپنی گردن یوں کر کے میرے گھر کے اندر ڈالی اور یوں دائیں بائیں جھانکا. حضور نے اسی وقت سواری کی گردن پر وہ ہاتھ ڈال دی اور میری حضور علیہ السلام کی سواری نے اپنے گھٹنوں کو جوڑنا شروع کر دیا. میں نے بیوی کی طرف دیکھا, بیوی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے. میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا. رحمت والے نبی نے سارے صحابہ سے پوچھا یہ بغال کس کا؟ ابو ایوب انصاری کہتے میرے سراہ نہ گیا, میں نے سواری کے آگے آ کے بھٹکنا شروع کر دیا, اچھلنا شروع کر دیا. یہ میرا مکان ہے, میرا مکان ہے. آپ نے فرمایا تیاری کر, قیامت کی صبح تک میرے مقدر جاگ گئے, مجھے تیرا مہمان بنا دیا. قیامت کی صبح تک اللہ نے تجھے میرا میزبان بنا دیا. وہ کچے پکے مکان نہیں دیکھے جاتے, وہ دل دیکھے جاتے ہیں. جب بھی تمہیں اللہ مدینے جانے کا موقع دے حضور کے روزے پہ جانا, اور لوگوں ریال ادھر رکھ دینا, دل لے کے جانا. اللہ اکبر, اور اللہ کی محبت کو سامنے رکھ کے کہنا ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. مائی حلیمہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. آمنہ کہاں لے کے جا رہی ہے؟ گھر. کیا لے گی؟ ان کے لینے آنے کے بعد بھی کچھ لینے کی ضرورت ہے. بی بی آمنہ نے دعا دے کے کہا اے ہوئی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیالے, پرایا بچہ نہ سمجھنا, دنیا دے کل بالا کو لو بکھرا میرا بالے, اس جیسا ہو تو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا. آخری بات, حضور علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی, تھکی پڑی ہے, دیوار کے سہارے بیٹھی ہوئی ہے. حارث دیکھا کون ہے, سواری کو دیکھا, اپنی چال دیکھی, سواری کی چال دیکھی, کچھ معاملہ عجیب. اتنی دیر میں دروازہ بجا, کون؟ حارث میرے سے نہیں جایا جاتا, آپ جائیے نا. حارث گئے, دروازے کی جھیری میں سے حلیمہ مر گئے. کیا ہوا؟ پورے بنو سعد کا قبیلہ باہر کھڑا ہوا ہے, سارے لوگ, عورتیں بھی. ہاں تو نے کسی سے کوئی قرضہ تو نہیں لیا, جانے سے پہلے جھگڑا تو نہیں ہو گیا تھا کسی کی امانت میں؟ کہ حارث عقل کی بات, تو مردوں کے ڈرا, عورتوں کے پوچھ کر. ہاں بھائی کون ہے؟ ام خولہ سعدیہ. کس لیے آئی ہے؟
حلیمہ دروازہ کھول، کہ نہیں کھولتی، کہ پھر ایسا نہ ہو دروازہ توڑنا پڑے، کہ ہوا کیا؟ کہ حلیمہ ساری زندگی تیری غریبی کی وجہ سے آج تک تیرے گھر میں چراغ نہیں جلا، یہ ایسا چراغ کہاں سے لے کے آئی جو تیرے گھر کی دیواریں پھاڑ پھاڑ کے روشنی ہمارے گھروں میں آ رہی ہے؟ آج گلیاں روشن، بازار روشن، مکان روشن، ہمارے ویڑے روشن۔ حلیمہ بتا چراغ کال آئی، حلیمہ بھی پھر ناز میں آ گئی، حلیمہ چوڑی ہو گئی، بھائی پھلائی دروازہ کھولا، کہنے لگی پہلے وہ سکت لے کے آؤ، پہلے اس نور کو برداشت کرنے کا کلیجہ لے کے آؤ، پہلے اس چراغ کے دیدار کرنے کے لیے آنکھیں تو لے کے آؤ۔ خبردار، خاموش، کسی کی آواز نہ ہے، کوئی اونچی آواز میں سانس چلے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کھینچ لے گا اللہ چپ۔ ام خولا کہنے لگی ہے کیا؟ کہ تو اکیلی آ جا۔ ام خولا سعدیہ کا ہاتھ پکڑا، اندر لے آئی، کیا ہے؟ حضور کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، ام خولا کی آنکھیں چدھا گئی، یوں دیکھ کے کہا چل جلدی باہر کر، اتنے میں اتنا ہی ملتا ہے، نکل باہر، جا بنو سعد والوں کو بتا دے یہ چراغ کا کمال نہیں، محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ اتنا اللہ نے عظمت والا نبی عطا فرمایا، اس کی امت ایسے نبی کے ہوتے ہوئے جہنم میں جائے، میرا عزیزو قصور نبی کا نہیں امت کا ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا جب یہ گناہگار امت جہنم کی طرف جائے گی، پتہ نہیں اللہ ڈالے نہ ڈالے، انشاءاللہ نہیں ڈالے گا، نبی کے کلمہ پڑھنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ سے وعدہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے وعدہ کر لیا، لیکن جہنم کی طرف اللہ لے کے جائے گا، فرشتے چگاڑے مار مار کے روئیں گے، چیخے ماریں گے، اللہ اکبر، جہنمی فرشتوں سے پوچھیں گے مصیبت ہمارے پہ بنی، تباہی ہماری ہو گئی، تم کیوں روتے ہو؟ فرشتے جب روئیں گے اور کہیں گے شرم نہیں آتی، کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میرا عزیزو وقت کم ہے، لوگوں نے جنازے میں جانا ہے، یہ سارے کے سارے پروگرام کا ثواب اللہ کے پیارے نبی کے دربار سے ہوتا ہوا، تمام کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح مبارک سے ہوتا ہوا، اللہ کرے آج مولانا عبدالصبور صاحب کی بھابی جان کو ان کی قبر میں جانے سے پہلے سارا ثواب پہنچا دے، یا اللہ یہ ثواب اللہ ذریعے کے طور پہ جنت کا بستر بنا دے، یا اللہ بچھونا بنا دے، جنت کی ہوا بنا دے، جنت کے اندر روشن چراغ بنا دے، جب یہ بھائی اللہ اکبر قبر میں جائے ہماری طرف سے ثواب اتنا پہنچے، اس ماں کو اس گھر کی پہچان ہی نہ ہو، یوں کہہ کہ قبر میں نہیں آئی پتہ نہیں جنت کے کون سے محل سے اندر آ گئی۔ آج سارے میرا عزیزو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے سچی توبہ کرو گے، انشاءاللہ گناہوں والی زندگی سے باز آئیں گے۔ میرا عزیزو گناہ بڑا ہو چھوٹا دور بھاگیں گے، نیکی بڑی ہو چھوٹی اس نیکی کو کرنے کی کوشش کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ دعوت والا کام لے کر پوری دنیا کے اندر جائیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، آج دعوت والے کام کی نیت کرو، مرتے دم تک اس کام کو کریں گے، کرتے کرتے مر جائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ ملکوں کے تقاضے اسی مسجد سے، ملکوں کے تقاضے اسی مسجد سے، پاکستان کے اندر دین کے پھیلانے کے تقاضے، مساجد سے آباد کرنے کی محنت اسی مسجد سے، تعلیم گھر کے اندر عام ہو جائے اسی مسجد سے، 5 امال اس مسجد کے اندر زندہ ہو جائے، تمام مساجد کے اندر زندہ ہو جائے، ہر میرے عزیز و دین کے تقاضے کے لیے اللہ مجھے قبول فرما لے، بتاؤ انشاءاللہ ملک اور دوسرے ملکوں میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مال جان کے ساتھ نکالو گے انشاءاللہ، پکا ارادہ۔ آج میرے عزیزو تمام مرحومین کے سالے ثواب کے لیے اور اپنی ہدایت پر استقامت کے لیے کون سروزے کی جماعت کے لیے تیار ہوتا ہے؟ انشاءاللہ جمعرات کو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں شب جمعہ سے وقت لگاؤں گا، 3 دن اللہ کے راستے میں دو، ہاتھ کھڑے کر کے وہ 3 دن کرو ہاتھ چلا، پکے سچے اللہ سے وعدہ ہم نے تو چلے جانا ہے، یقین جانو جمعرات کو تشکیل ہو یا نہ ہو لیکن آج سے اللہ کے راستے کی تشکیل ہو چکی ہے، پتہ نہیں آپ کے اس ارادے سے اللہ کتنے کفر کے زوروں کو توڑے گا، پتہ نہیں اللہ کتنی سپر پاور کو زیر زمین کرے گا، کیا جو انشاءاللہ اللہ کے راستے میں مرتے دم تک وقت لگاتے رہیں گے، 5 وقت کی نماز اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چہرے پر سجائیں گے، اللہ جل شان و عمل کی توفیق دے۔ یہ رفیق سفر ہے، 2 گھنٹے سے آپ ثنا خوانی سن لیں، 2 منٹ اس کی بھی سن لیں، اللہ رسول کی بات کرے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حوصلہ افزائی بھی فرمائے اور سبحان اللہ سے داد بھی بھائی
درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم دو جہاں میں حکومت ہے ان کی دو جہاں میں حکومت ہے ان کی دو جہاں میں حکومت ہے ان کی جو بھی ہے وہ حبیب خدا سورج بھی سر نہ اٹھائے وہ بلائے شجر چل کے آئے چاند سورج بھی سر نہ اٹھائے بادشاہ کو خاطر ملائے بادشاہ کو خاطر ملائے یہ ہے رتبہ نبی کے گدا کا دو جہاں میں حکومت ہے ان کی فرش پر قومت صلی اللہ عرش پر ہے سنا عرش پر ہے سبا مرحبا کی چار سو روشنی مصطفیٰ کی چار سو روشنی مصطفیٰ کی نور ہے سرور انبیاء کا تو جہاں میں حکومت ہے ان کی غمزدوں بے قصوں بے نوا آؤ سرکار کے در پہ آؤ لو شفاعت کی خیرات پاؤ لو شفاعت کی خیرات پاؤ باب رحمت کھلا ہے دعا دو جہاں میں حکومت ہے ان کی لکھا جس نے نصیبہ شرف کو سیری کو ہے ملا کیا چادر کا تحفہ چادر کا تحفہ یہ سلا ہے نبی کی ثنا کا دو جہاں میں حکومت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی اذان ہوگی دعا کے بعد اور پھر بعد جماعت نماز ہوگی اور اس کے بعد تمام مہمانوں کے لیے اہل محلہ نے اکرام کا بندوبست کیا ہے تو تمام محلے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اب باہر سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا خوب اکرام کریں حضرت درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم
रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या या अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, गलती कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम करम फजल आफियत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह अमूर खैर में हम सबको कबूल फरमा ले, और जितने खैर के फैलने के ज़राए हैं अल्लाह हम सबको उस काम के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस प्रोग्राम को शर्फ कबूलियत अता फरमा, कमी पेशी जो रह गई है अपने खजानों से पूरा फरमा, इसका सवाब हमें नसीब फरमा। हमारी तरफ से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जितने मुसलमान मर्द और बूढ़े बच्चे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तमाम को इसका सवाब पहुँचा। खुसूसन मरहूमा मगफूरा के लिए अल्लाह इस सवाब में उसका हिस्सा शामिल फरमा। या अल्लाह उनकी आल औलाद ने, उनके रिश्तेदारों ने, या अल्लाह अब तक जो पढ़ा है जो सुना है अल्लाह कबूल फरमा कर उनकी निजात का जरिया बना दे। हमारे माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा दे। अहले मोहल्ला ने या अल्लाह जो मेहमानों का इकराम किया है, उनके अजीज रिश्तेदार माँ बाप बहन भाई में से जो फौत हुए अल्लाह उन्हें इसका सवाब पहुँचा दे। अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नत के बागों में से बाग बना। जितने बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। मौलाना अब्दुल कबीर साहब की वालिदा मोहतरम अस्पताल में एडमिट है, अल्लाह पाक इनकी माँ का साया, हमारी अम्मा जान का साया हमारे सरों पे सलामत फरमा। माँ बाप की जुदाई के दुख से अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह उनकी प्यार भरी दुआएं हम सब के हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह मौलाना अब्दुल सबूर साहब, अब्दुल भाई सऊदीगर, इनके बरादरान, इनके बेटे, या अल्लाह जिस मोहब्बत और जज्बे से सारी मस्जिद की इंतजामिया ने, जलसा हाजा की इंतजामिया ने, और जहाँ गुलाम इरफान साहब के घर पे बैठ के खाना खाया है, अल्लाह सबको खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमा। जितने उलमा इकराम ज़ोहर से लेकर अब तक आए बैठे हैं, अल्लाह ये बहुत मसरूफ़ लोग हैं, अल्लाह पाक इनकी मसरूफियत का मोल आप ही डालेंगे, इनकी मसरूफियत की कदरदानी आप ही फरमावेंगे। अल्लाह इनका आना इस इलाके के लिए, जामा मलकपुर के लिए बाइस रहमत और सादतमंदी का जरिया बना। या अल्लाह इनके कदमों के नीचे जो धूल है अल्लाह पाक उसे सारे आलम के इंसानों की हिदायत का जरिया बना दे। अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है अल्लाह ने आलिम बना दे, ताई बना दे, तकवा परहेजगारी वाला बना दे। अल्लाह सबके बच्चों को कुरान का हाफिज बना। इस मदरसे की बुनियाद डल चुकी है, दीगर बच्चे जो पढ़ रहे हैं अल्लाह सबको कामयाब व कामरान फरमा दे। या अल्लाह इस मदरसा और मस्जिद के साथ जो ताउन करते हैं, माविनीन है, खूब खूब अपने खजानों से जज़ाए खैर अता फरमा। इस मदरसे और मस्जिद की जो जरूरियात हैं, तामीराती हो, माली हो, या अल्लाह तुलबा इकराम के खाने पीने की ए अल्लाह खजाना गैबी से पूरा फरमा दे। और जितने हाजरीन में हजरात आए हैं, जो जो दिली मुराद लेके बैठे हैं, अल्लाह सबकी दिली मुरादों को पूरा फरमा दे। या अल्लाह वो दे जो तुझे पसंद हो, या अल्लाह जो हमें पसंद है और हमें मिलने पर अल्लाह वो नुकसान का जरिया बने। अल्लाह उसकी जगह कोई और नेमत अता फरमा जो तुझे पसंद हो, और उस चीज के न मिलने पर अल्लाह हमें गम से बरी फरमा दे तो तू अता फरमावे। अल्लाह उस पर खुश रहने की, शुक्र करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जहाँ मुसलमान हैं सबकी हिफाजत फरमा। कश्मीर फलस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा। अफवाज पाकिस्तान जितने सिक्योरिटी इदारे मुल्क मिल्लत की तामीर तरक्की के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कोशिश, अल्लाह तुमकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे काबिरीन